الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم صلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈیلے بندو، ہمارے جسم کے اعضاء میں زبان ایک اہم عضو ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے 32 دانتوں کے درمیان رکھا ہے، اور یہ بنا ہڈی گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عجب نمونہ ہے۔ دنیا بھر کی مختلف زبانیں یہ بولتا ہے، اور میٹھے، کھٹے، کڑوے، کسیلے سب ذائقوں کو یہ محسوس کرتا ہے، اور یہ زبان در حقیقت ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ عقل و فہم اور سنجیدگی و متانت کے ساتھ اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جہاں اس کا صحیح اور درست استعمال قرب الہی، آخرت کی کامیابی، نیک نامی اور حصول جنت کا سبب ہے، وہیں اس کا غلط اور بے ڈھنگا استعمال غضب الہی، بدنامی، آخرت کی ناکامی اور جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دربار رسالت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان فلانتا یذکر من صلاتها وصیامها وصدقتها، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو اپنی نمازوں کی کثرت، روزوں کی کثرت اور صدقہ و خیرات کی کثرت کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے، جانی پہچانی جاتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے۔ اس عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فإن فلانة یذکر من قلت صیامها وصدقتها وصلاتها، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نمازیں کم پڑھتی ہے اور روزے بھی کم ہی رکھتی ہے اور صدقہ خیرات بھی بس مختصر ہی کرتی ہے، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْعَقِدِ، اور وہ پنیر کے چند ہی ٹکڑے خیرات کرتی ہے، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف نہیں دیتی ہے۔ آپ اس عورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس حدیث پاک میں دربار عالیہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو 2 عورتوں کا حال بیان کیا گیا۔ یہ ایک عورت انتہائی عبادت گزار، نمازوں کی شیدائی، روزوں کی شوقین، صدقہ و خیرات کی دل دادا، مگر بدگو، بد زبان اور زبان دراز ایسی کہ اس سے اس کے پڑوسی انتہائی نالا اور پریشان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت جس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ روزے کم رکھتی ہے، عبادتیں مختصر کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی بس مختصر ہی کیا کرتی ہے، لیکن اپنی زبان کی تیروں سے اپنے پڑوسیوں کا بلکہ وہ کسی کا بھی دل چھلنی نہیں کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا وہ جنتی ہے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے
یہ جنت اور جہنم کا حکم ان دو مخصوص اور متعین عورتوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی روش اور ان کے صفات پر جو مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب یہاں ہم غور کریں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا جن کے نوافل تو نوافل، فرائض بھی مکمل نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ ان کی زبانیں انتہائی دراز، بے باک اور بے قابو ہیں، سخت کلامی، بد زبانی، گالی گلوچ، لعنت ملامت اور لان تان سے سب ملنے جلنے والے ان کے انتہائی پریشان ہیں۔ الغرض ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا سوچ سمجھ کر ہی استعمال کریں، کیونکہ ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات یا تو ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچاتے ہیں یا ہمیں جہنم رسید کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، بندہ بے شک بسا اوقات اپنی زبان سے کلمات اللہ کی رضا والے نکالتا ہے اور وہ ان کلمات کی اہمیت اور افادیت کو سمجھتا نہیں ہے اور اس پر آخرت میں ملنے والے اجر و ثواب بلکہ انعام کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کلمات اتنے قیمتی ہوتے ہیں، یرفعہ اللہ بہا درجات، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اعلیٰ درجات نصیب کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ سَخِطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اسی طرح بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی والے ایسے بول نکالتا ہے جن کے نقصان کا، آخرت میں اس پر دیے جانے والے عذاب اور ہلاکت کا اسے اندازہ نہیں ہوتا اور وہ اسے سرسری ہی سمجھتا ہے، یحوی بہا فی جہنم، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے ہر اچھی بات ہمیں بولنا چاہیے، کیا پتا ہماری وہ بات اللہ کو پسند آ جائے اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور ہر بری بات سے اجتناب کرنا اور بچنا ہمارے لیے لازم ہے، کیا پتا ہماری کون سی بات اللہ کے یہاں قابل گرفت ہو جائے اور ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ بات کون سی اچھی ہے اور کون سی بری، پہلے اسے سوچنا ہے، پھر اسے پرکھنا ہے، پھر عقل فہم سے اور انتہائی فراست اور بصیرت کے ساتھ اسے بولنا ہے، اور ہمیشہ ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے جو بھی کلمات نکالتے ہیں وہ فرشتے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی ہماری اپنی زبان سے اچھے برے جو بھی کلمات نکلتے ہیں نگران ملائکہ اسے محفوظ کر لیتے ہیں، جہاں ہمارے اچھے کلمات پر ہمیں ثواب اور آخرت میں انعام اور جنت دی جاتی ہے، وہیں ہمارے برے کلمات پر ہم سے مواخذہ اور ہماری گرفت بھی ہوتی ہے، اور ہماری زبان سے نکلنے والے چند کلمات ہمارے لیے وبال جان ثابت ہو سکتے ہیں اور آخرت میں ہماری ہلاکت اور ہماری تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے دربار رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہماری اپنی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، ہم جو گفتگو کرتے ہیں، کیا اللہ کے یہاں اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ کیا اللہ کے یہاں اس کا بھی محاسبہ ہوگا؟ کیا اللہ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کر دے، هل يكب الناس في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا ان کے چہرے کے بل جہنم کے گہرے گڑھے میں گرانے والی چیز ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہی ہیں کہ وہ اپنی بد کلامی، بد زبانی اور برے کلمات ہی کی وجہ سے جہنم کے گہرے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جہنم رسید ہم ہو جاتے ہیں،
इसलिए हमें चाहिए कि हम तदब्बुर व तफक्कुर से गौर व फिक्र के साथ बोलें या खामोश रहें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह की ज़ात पर और यौम आखिरत पर यानी अल्लाह के सामने हाजिर होने पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि जब वो बोले तो बेहतर बात बोले या वो खामोश रह जाए। बेहतर बात बोलना है या खामोश रहना है। वैसे तो ज़बान की आफतें यानी तबाहकारियाँ और फितना सामानियाँ बेशुमार हैं। उनमें चंद जिनमें इब्तिला आम है, आम लोग जिनमें मुलव्वस हैं, जैसे गीबत, तोहमत, चगलखोरी और इल्ज़ाम तराशी वगैरह। इन पर आइंदा मजालिस में तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। बस अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ज़बान की आफत से बल्कि तमाम व शुरूर व फितन से महफूज रखे और कलिमे तय्यबा को हमारा आखिरी कलिमा बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah